الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین کرام، بزرگان محترم، سورہ نوح کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ مسلمانوں کی عبرت کے لیے، مسلمانوں کو کچھ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ کیا ہے. اور 29ویں پارے میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام ہی کے نام سے مستقل ایک سورت بھی نازل فرمائی ہے. اور سورہ ہود میں ایک مستقل رکوع جو تقریباً سورہ نوح ہی کے برابر بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مستقل پورے طور پر جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے اس کو اللہ نے وہاں پر اس واقعے کے کچھ حصے کو بیان فرمایا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد ان کی بعثت ہوئی ہے. پورے 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی. اور ان کی عمر کتنی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی. اس زمانے کے لوگوں کی اتنی عمریں نہیں ہوا کرتی تھی. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کی ہزاروں سال عمریں ہوا کرتی تھی. ہاں، سینکڑوں میں ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، 100 200 300 400 سال. لیکن 950 سال اس زمانے کے لوگوں کی بھی عمر نہیں ہوا کرتی تھی. یہ معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنی بڑی عمر عطا فرمائی تھی. کیونکہ آگے آپ کو واقعی میں اس کا پتہ یہ بھی چلے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کچھ نسلیں گزر گئی تھی. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام جیسا کہ اور انبیاء کا مشن ہوتا ہے، اس طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنے قوم کو دعوت دینے لگے. ان کی جو قوم تھی یہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی تھی. بت پرست یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت آدم علیہ السلام موحد تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. ان کی نسل بھی اللہ کو ماننے ہی والی تھی. لیکن بعد میں تھوڑے وقفے کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کر دیا. کیسے مبتلا کیا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو بڑے بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے وہ لوگ وفات پا گئے تو لوگوں کے پاس شیطان آیا اور انہی لوگوں میں سے کسی کا خلیفہ بن کر آیا ہوگا. یہ سمجھانے لگا کہ دیکھو بھائی، تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو، اللہ کی جو بھی تم عبادت کرتے ہو، یہ جو لوگ اللہ کے برگزیدہ مقرب بندے تھے، تمہیں چاہیے کہ ان کی کوئی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں عبادت کے اندر اور جذبہ ہو، تمہاری عبادت اللہ کے نزدیک زیادہ قبولیت کے قابل بن جائے. دھیرے دھیرے لوگ اس طرح تصویریں بنا کر رکھنے لگے. بعد میں لوگ ان کے بت بنا لیے، ان کے بت پتھر وغیرہ میں تلاش کر کے ان کے بت بنا کر عبادت خانوں میں رکھنے لگے. بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، صرف یہ کہ یہ بت ہیں اللہ کے خاص بندے تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے. یہ ان کا تصور تھا. اب اس طرح یہ لوگ عبادت کرنے لگے اللہ ہی کی. جب ایک نسل اور گزر گئی تو شیطان پھر ان لوگوں کے پاس آ کر ان کو گمراہ کیا کہ دیکھو تمہارے پچھلے جو لوگ تھے انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور تمہیں بھی چاہیے کہ انہی بتوں کی عبادت کریں. یہی بت ہیں جو تمہیں رزق بھی دیا کرتے ہیں، بارش بھی دیتے ہیں، تمہیں جو کچھ تمہاری ضروریات ہیں یہی بت تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں.
اس طرح پوری کی پوری قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، واتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، تم جو کچھ کام کرتے ہو اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکموں کے مطابق کرو، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میری اطاعت کرو، میرے بتائے ہوئے طریقوں پر تم لوگ چلو۔ کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں امید دلائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے جو کچھ تم نے بت پرستی وغیرہ کی ہوئی ہے اللہ تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جنت کی خوشخبری جیسا کہ اور انبیاء دیتے ہیں اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری بھی دی، لیکن ان کے قوم نے ان کو جھٹلا دیا، ان کی تکذیب ان کی قوم کرنے لگی۔ اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا کہ تمہارے اندر کیا خصوصیت ہے کہ تم ہی کو اللہ نے نبی بنایا، کوئی خصوصیت ہو نا، کون کسی خصوصیت ہے کہ تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے کہا تھا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا، یأکل الطعام ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ويمشي في الأسواق اور بازاروں میں ہماری طرح پھرتا ہے، پھر کون سے اس کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اس کو نبی بنا کر اللہ نے بھیج دیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی ان کے قوم کہنے لگی، اور مزید کیا کہنے لگی کہ تمہارے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور تمہاری جو پیروی کرنے والے ہیں وہ قوم کے ذلیل ترین لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں، جو نہ مال کے اعتبار سے نہ نسب کے اعتبار سے بڑے ہیں، ایسے لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں، اور ہم ٹہرے اونچے درجے کے لوگ ہم کیوں تمہاری پیروی کریں گے؟ اگر تمہاری پیروی واقعتاً ضروری ہوتی تو بڑے درجے کے لوگ تمہاری پیروی کرتے، یہ نچلے درجے کے لوگوں کو کچھ کام نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہارے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس نہیں ہوتے، تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم کیا کرتی تھی، مارا کرتی تھی، اتنا مارتی کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے تو ان کو کپڑے میں لپٹ کر گھر میں پھینک کر چلے جاتے، یہ سمجھ کر کہ یہ مر گئے ہیں۔ پھر جب ہوش آتا حضرت نوح علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم میں جا کر دعوت دیتے، جتنی بھی تکلیف دیتے یہ اپنی قوم کے بارے میں دعا یہی کرتے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم جانتی نہیں ہے، میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا انہو لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، حضرت نوح علیہ السلام کے بدلا دیا کہ اللہ کی طرف سے کہ نوح جتنے ایمان لائے بس اس کے علاوہ اور ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام صبر کر رہے تھے، کیا امید تھی کہ چلو میں دعوت دے رہا ہوں، یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو صحیح ان کی نسل ایمان لے آئے گی، جب وہ نسل بھی گزر جاتی تو پھر ان کے بعد کی نسل کی امید لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح کئی نسلیں حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے گزر گئی، لیکن جب اللہ کی طرف سے معلوم ہو گیا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر اللہ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ شکایتیں کی۔ سورہ نوح میں اللہ نے ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، کیا کیا کس انداز سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو بلایا۔ تو انہوں نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا رات میں بھی بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا بھی بلاتا بجائے اس کے کہ وہ میرے قریب ہوتے مجھ سے دوری اختیار کرتے اور مجھ سے دور بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں جب بھی ان کو بلاتا کہ آپ ان کو مغفرت کریں، تمہاری مغفرت کی طرف میں میری قوم کو بلاتا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، یہ لوگ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس لیتے تھے، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے تھے، اعراض کر لیتے۔ جتنا بھی یہ لوگ اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو بلاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوسنا، کپڑا اوڑھ لینا، اعراض کرنے کی جتنی صورتیں ہوتی ہیں سب کچھ وہ قوم کر رہی تھی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، مزید کہا اللہ میں نے ان کو بلند آواز سے بھی بلایا، ثم انی اعلنت لہم، اور میں نے ان کے درمیان اعلان بھی کیا، واسررت لہم اسرارا، اور میں نے ان کو چھپ چھپ کر پوشیدہ طریقے پر بھی بلایا، فقلت استغفروا ربکم، اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ تمہاری مغفرت کرنے والا ہے۔
استغفار کے بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تم پر آسمان سے بارش نازل کرے گا۔ مزید بہت ساری آیتیں، پوری آیتیں ایسی ہیں جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے شکایت کی کہ اللہ میں نے اپنی قوم کے سامنے اس طریقے سے آپ کا پیغام پہنچایا ہے۔ بہرحال جو ان کے قوم کے لوگ تھے، جو سردار قسم کے، وہ الٹا حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف بھٹکا، لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، لا تذرن آلہتکم، وہ لوگ کہتے ہیں اپنے بتوں کو نہ چھوڑو، اور بتوں کا نام لے لے کر لوگوں سے کہتے ہیں، 5 بتوں کا نام اللہ نے یہاں پر گنوایا ہے۔ لا تذرن ودن، ود نام کا ایک بت تھا، اس کو بھی نہ چھوڑو، ولا سواعا، سواع نام کا ایک بت تھا، اس کو بھی نہ چھوڑو، ولا یغوث، اور یغوث اس کو بھی نہ چھوڑو، ویعوق ونسر، یعوق اور نسر یہ 2 بھی نام ہیں، ان بتوں کو بھی نہ چھوڑو۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغمبر ہے، 5 سال 6 سال 7 سال نہیں بلکہ تقریباً 900 سال تک اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہے، اور ان کی قوم ہے کہ جتنی دعوت کے طریقے ہو سکتے ہیں سب کو حضرت نوح علیہ السلام نے اختیار کیا۔ آپ نے دیکھا آیتوں کے اندر چھپ کر، پوشیدہ طریقے سے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر، رات میں دن میں ہر طریقے سے بلا رہے ہیں، اور ان کی قوم ہے کہ اعراض کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے سب طریقوں کو ان کی قوم نے اختیار کیا، کہ کبھی کانوں میں انگلیاں ہیں، کبھی منہ پر کپڑے ڈال رہے ہیں، کبھی الٹا لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، یہ سب کچھ حدیں ان لوگوں نے پار کر دی تھی۔ جب اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کی، رب انہم عصونی، پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے مال اولاد کی پیروی میں اپنے آپ کو لگا دیا جو ان کو خسارے میں ڈالنے والا ہے۔ اگلی آیتوں کے اندر انہوں نے مزید دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ جب آپ نے بتا دیا کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تو پھر آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی زمین پر زندہ نہ چھوڑیے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم، اگر یہ زمین پر رہیں گے تو مزید جو نسلیں پیدا ہوں گی ان کو بھی گمراہ کر دیں گے، لہذا کیا کرنا ہے؟ آپ اپنا عذاب بھیج کے ان لوگوں کو ہلاک کر دیجئے۔ اس سے پہلے جب بھی حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو ڈراتے تو یہ مذاق کیا کرتے تھے کہ کون سے عذاب کی تم بات کرتے ہو، اگر واقعتاً اللہ کا عذاب بھی کوئی چیز ہے تو لا کر دکھاؤ۔ تو اللہ کے عذاب کا مذاق بھی یہ لوگ اڑایا کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عذاب کی دعا کر دی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بنانے کا، جس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ نے فرمایا ہماری نگرانی میں، ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر تم کشتی کو بناؤ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ان کی باتوں کا اعتبار وہ غرق ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں، میں ان کو پانی میں ڈبونے والے ہوں، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی لکڑی کے تختوں کی بنائی تھی، لکڑی کے تختوں میں میخیں ٹھوک کر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کشتی تھی غالباً 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 30 گز اونچی تھی۔ گز جو کہتے ہیں دونوں ہاتھ کی لمبائی کو گز کہا جاتا ہے، تو 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی، 30 گز لمبائی اس کی تاریخی کتابوں میں بتائی گئی ہے۔ اور جو کشتی تھی وہ 3 منزلہ تھی، 3 منزلہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ بہرحال جب یہ بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب بھی ان کی قوم کا کوئی آدمی وہاں سے گزرتا، سخروا منہ، دیکھ کر مذاق اڑاتا، اب دیکھو یہ اتنی بڑی کشتی خشکی میں چلانے والے ہیں، مٹی کے اوپر خالی زمین پر یہ کشتی چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ قال، تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ان تسخروا منا، اگر تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو تو اللہ کا عذاب تو تم پر آنے والا ہے، اس وقت میں تمہارے ساتھ، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے،
فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے۔ بہرحال کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑے کو اس کے اندر سوار کر لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے لوگوں کو اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن کے باروں میں بات گزر چکی، جن کے بارے میں یعنی جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو چھوڑ دو، وَمَنْ آمَنَ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی اس میں سوار کر لو۔ اللہ کہتے ہیں ایمان لانے والے کتنے تھے؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ایمان لانے والے بالکل تھوڑے تھے۔ اتنی ساری قوم میں سے بالکل تھوڑے لوگ ایسے تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 80 یا 82 لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے ایمان والے، جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، چلو تم لوگ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کا نام لے کر اسی کے نام سے کشتیاں چلتی، کشتی چلے گی بھی اور رکے گی بھی، ان ربی لغفور رحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ میرا جو عذاب شروع ہوگا اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ ایک تنور ہوگا۔ تنور کہتے ہیں جہاں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، زمین کے اندر گڑھے کی طرح بنایا جاتا ہے، اس کے اندر روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ تنور سے پانی ابلنے لگ جائے، مفسرین نے لکھا ہے کہ کون سا تنور تھا، اس کے بارے میں بحث کی ہے۔ کبھی قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا تنور تھا جو کوفہ میں موجود تھا۔ تو اس تنور سے جب پانی نکلنے لگے تو سمجھ جانا کہ میرا عذاب شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب پانی نکلنے لگا، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑ کے مانند تو وہ پانی کی موجیں تھیں، تو ان موجوں میں وہ کشتی چلنے لگی۔ اب اپنی قوم کے لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام کنعان تھا۔ یہ اپنی قوم کے بدبخت لوگوں کے ساتھ مل کر گمراہ ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری وقت تک بھی پکارا کہ بیٹا آجا کشتی کے اندر سوار ہو جا، کیونکہ کشتی کے اندر جو سوار ہیں وہی بچنے والے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جاؤ۔ تو بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو اس نے کہا میں تو پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہاں وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو دعوت پر اس نے اعراض کر لیا۔ تو یہی دونوں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ جس پر رحم کرے گا وہی بچے گا، اس کے علاوہ کوئی اور بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو ایمان والے ہیں وہی بچیں گے، پر یہ دونوں کے درمیان گفتگو ہو ہی رہی تھی۔ اللہ کہتے ہیں وحال بینہما الموج، دونوں کے درمیان ایک تیز موج لہر آئی، وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اور اس کو ڈبو کر پانی میں ڈال دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہرحال باپ تھے، بیٹے کا درد ہوتا ہے باپ کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگے اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو میں بچا لوں گا، یہ بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، آپ نے کیوں اس کو ہلاک کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا کہ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ جب ایمان والا نہیں ہے تو یہ تیرے گھر والوں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات کے لیے نہ کسی کا نسب کام آتا ہے، نہ کسی کا خاندان کام آتا ہے، نہ کسی کا کوئی رشتہ ناتا کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا یا نوح انہ لیس من اہلی، کہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ انہ کیوں میرے گھر والوں میں سے نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ یہ اچھے اعمال کرنے والا نہیں تھا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جو چیز تمہیں معلوم نہیں اس کے بارے میں تم سوال بھی نہیں کرنا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، فوراً اللہ کے سامنے انہوں نے توبہ کی، اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے اس کا سوال تیرے سامنے کر دیا۔ بہرحال قوم کے اوپر عذاب آ گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کہاں کہاں عذاب آیا تھا، اکثر کا قول یہی ہے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کسی کو بھی کسی کافر کو بھی نہ چھوڑنا۔ تو اگلی روایت کے مطابق معلوم یہ ہوتا ہے
کہ جو پانی تھا پوری زمین پر پھیل گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو پانی نازل کیا اس کی نوعیت اللہ یہ بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے بھی پانی برسا تھا اور زمین سے بھی پانی ابلا تھا. یہ نوعیت تھی پانی کے نکلنے کی. پر پورے کافر سب غرق ہو گئے. 6 مہینے تک کشتی زمین پر تیرتی رہی. 6 مہینے تک. اس کے بعد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کعبہ اللہ جہاں پر موجود ہے اس جگہ کا 7 مرتبہ کشتی نے طواف کیا اور جودی نام کی ایک پہاڑی پر جا کر کشتی رک گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی سے کہا گیا, زمین سے کہا گیا یا ارض ابلعی ماءکی, اے زمین تو اپنا پانی نگل لے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي, اے آسمان تو رک جا, تھم جا. وَغِيضَ الْمَاءُ, اور پانی سوکھ گیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ, اللہ کا جو معاملہ تھا یہ مکمل ہو گیا. عذاب اللہ نے نازل کرنے کا وعدہ کیا تھا, عذاب مکمل ہو گیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ, اور یہ کشتی جا کر جودی پہاڑ پر رک گئی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, افسوس ہے ظالم لوگوں پر. بہرحال یہ کشتی جا کر وہاں پر رکی. وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے ساتھ میں, خام, حام, یافت, یہ 3 لڑکے تھے. یہ تینوں کے ذریعے سے آگے نسل بھی چلی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا, اے نوح اب ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ تم اتر جاؤ. وبرکات علیک, اور تم پر برکتیں ہوں گی. وعلی ممن معک, اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان میں بھی برکتیں ہوں گی. بہرحال جب کافر ختم ہو گئے تھے, صرف مسلمان تھے, تو اللہ تعالیٰ نے صاف زمین پر مسلمانوں کو اتارا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی ہوئیں. حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے انہی کے ذریعے سے اگلی نسل چلی ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے, پوری نسل تباہ ہو گئی. بعد میں پھر ان 3 لڑکوں کے ذریعے سے آگے نسل کنٹینیو آگے چلتی رہی ہے. بہرحال یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں. اگر اس کے ایک جز کو لے کر بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے اس کے لگ سکتے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر سے وقت میں پورا واقعہ ہمارے سامنے آ جائے. یہ جو بت پرستی ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو بت پرستی پھیلی ہے وہ اس طرح پھیلی کہ عمرو ابن لوحی ایک آدمی تھا, وہ ملک شام میں کسی جگہ گیا, وہاں پر یہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے کے بت تھے اس طرح کے, یا بعضوں نے تو اسی نام کے بت رکھا ہے, لکھا ہے کہ اسی نام کے بت وہاں پر موجود تھے, تو اس نے ان بتوں میں سے بت لا کر, یا بعضوں نے لکھا ہے کہ ملک شام کے کسی اور بت, حبل نامی بت کو لا کر مکے میں رکھا اور لوگوں کو اس بت کی عبادت کرنے کی دعوت دی. وہاں سے مکہ مکرمہ میں پھر دوبارہ بت پرستی شروع ہوئی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے شرک اور بت پرستی سے اور نفس پرستی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.